بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ الحمد للہ، سو گڈ ٹو بی بیک۔ بہت شکریہ جی، اٹ از پلیجر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں میں کہ بیٹھ سکتا ہوں تھوڑی دیر۔ اگرچہ مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ 30 منٹ سے زیادہ بیٹھنا نہیں ہے، تو بیڈ ریسٹ کا بھی کہا ہے، لیکن بیڈ ریسٹ ہو نہیں پا رہا میرے سے انفارچونیٹلی۔ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے مطلب یو ایدر ہیو ٹو بی آن یور سائڈ اور سٹنگ اور ڈوئنگ تھنگس۔ تو میں نے آج سوچا کہ اگرچہ یہ جو میڈیکیشنز ہیں اس وقت، ان کا ایک اثر جو ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ سارا دن ایک غنودگی سی چھائی رہتی ہے، وچ از ادروائز اٹ وڈ ہیو بین اے پلیجر کہ سارا وقت آدمی جو ہے وہ ایک خواب کے سے ماحول میں رہے، لیکن یہ کہ کام کے حوالے سے وہ کافی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آج ہم ایک ریزمپشن سیشن کر لیتے ہیں ایسے ہی، یعنی جس میں کہ آپ لوگ اپنے کچھ تجربات شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ ہم جانے سے پہلے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ وی واٹ از دا پروسیس آف انٹرنلائزیشن۔ جب کوئی چیز علم میں آتی ہے ہمارے، تو ادھر سے آگے ہم بڑھ کر اس کو کس طرح سے انٹرنلائزیشن تک لے کے جاتے ہیں۔ انٹرنلائزیشن وہ جگہ ہوتی ہے جدھر آپ کے ریفلیکسز چینج ہو جاتے ہیں، جو رسپانسز آ رہے تھے اب وہ ریفلیکس ایکشن بن جاتا ہے آپ کا، کہ وہ رسپانس دیتے ہیں اینڈ یو ریئلائز دیٹ ناؤ تھنگز آر ایزیئر فار یو۔ بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑتا اس پہ، ایک نوعیت کی عادت بن جاتی ہے۔ تو ہیبٹ فارمیشن ہے انٹرنلائزیشن۔ تو اس پر اگر کسی نے کوئی ورکنگ کی ہو اور اس میں کچھ تجربات ہوئے ہوں یا کوئی پرابلمز بھی آئی ہوں، تو اس کو ضرور ڈسکس کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ واٹ وی ول بی ڈوئنگ از ویل موو فارورڈ، اللہ نے چاہا تو، فرام ہیئر ٹورڈز، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے جو یاد دہانی کے سلسلے بنائے ہیں وہ کیا ہیں، جو ریچولز ہیں مذہب کے، وہ اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑی یاد دہانیاں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگیوں میں حاضر کریں۔ یعنی وہ جو ہم اس دفعہ قرآن مجید کا جو حصہ پڑھ رہے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ کہا کہ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کا ایمان، تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے یا تلقین کرتا ہے یا پرامپٹ کرتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایمان وہ چیز ہے کہ جو ہمیں پرامپٹ کرتی ہے کچھ کرنے پہ، تو اس کی طرف ہم بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کس طرح سے ہمیں، اس نے کیا ارینجمنٹ کی ہے کہ ہمیں یہ چیز یاد رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اپنے اس میں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس وقت ایک سچویشن پیدا کر دی ہے، اگر یہ قائم رہتی ہے کہ میں بیٹھ سکوں، تو انشاءاللہ ویل کنٹینیو اللہ کے فضل سے۔ ورنہ میں نے ایک دوا کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے جو میں اس سے پہلے لے لوں۔ وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2-3 گھنٹے پہلے لے لیں اگر، تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے جی کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے، باقی جو اللہ کی مرضی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی، لاسٹ ہم انٹرسٹنگلی موئی صاحب آئزن ہاور میٹرکس ہی آئی تھنک ڈسکس کیا تھا ہم نے لاسٹ سیشن میں، اور اس میں امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے ہم۔ بالکل تو یہ جو کام کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا ہم سب کر رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ ہی ہے۔ تو کوائٹ رائٹ۔ اس میں اگر تھوڑا ہمیں گیپ لینا پڑ جاتا ہے تو اٹس اوکے، کیونکہ ارجنسی نہیں ہے، یہ ایسا کام ہے جو ہم نے کرتے چلے جانا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبول کیا ہماری ایفرٹس کو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے انشاءاللہ کہ، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بہت دعا کریں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس معاملے میں ہے وہ یہ دعا ہی ہے، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ جی، ہمارے پارٹیسپینٹس اگر کوئی بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہینڈ ریز کر دیں۔ آج کا سیشن جیسے موئی صاحب نے کہا از مور کیچ اپ ریزمپشن، تاکہ ہم واپس فلو میں آئیں۔ تو اینی تھنگ گوز ٹوڈے،
जब तक ये मोई साहब और कुछ हैंड्स हमारे पास रेज होते हैं, समथिंग दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट स्पेशली इन द लास्ट 1 मंथ रमजान के बाद से, वो ये है कि जो एक मुश्किल काम है हमारे लिए, वो ये करना है बैलेंस कि जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, वो गोल जितना भी दुनिया से रिलेटेड हो या आखिरत से रिलेटेड हो, हमारे हाथ में सिर्फ एफर्ट है और आउटकम जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में। तो वो जो बैलेंस स्ट्राइक करना है कि अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि जो होना है वो तो वही होना है, तो वो एनर्जी और वो जील एफर्ट की कभी कभी मांद पड़ जाती है। सही। और अगर हम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएं एफर्ट्स में और प्लानिंग में, तो हम अ, दिल बर्दाश्त भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत सिवियरली डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं अगर आउटकम हमारी मर्जी की ना निकले। इसमें जो भी आपने जिक्र किया ना दुआ करने का, तो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट स्पेशली रमजान और उसके बाद, कि दुआ किस चीज की करनी चाहिए एग्जैक्टली exactly? तो मैं कोई जनरलाइज स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि आई पर्सनली फाउंड कि मैं अगर आउटकम की खास कर दुआ मांगता रहूं सिर्फ कि जी अल्लाह ताला ये ऐसा हो जाए, ये मसला हल हो जाए, ये ऐसे हो जाए, तो उस दुआ में मुझे खुद ताकत पावर महसूस नहीं होती। लेकिन अगर मैं टास्क ओरिएंटेड हो जाऊं, अपनी एफर्ट पे फोकस कर लूं और दुआ का दायरा भी ज्यादा इस एरिया पे आ जाए कि अल्लाह ताला मैं ये करना चाह रहा हूं और इसी में मुझे मदद चाहिए, तो आई फाउंड इट टू बी अ लॉट मोर एम्पावरिंग। हम्म। और वो जो एक रिकंसिलिएशन है आउटकम की, उससे सबमिशन में भी बड़ी बहुत हद तक मुझे आसानी महसूस हुई कि मैं उस चीज की दुआ अल्लाह ताला से, मैं कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा अल्लाह ताला से कि देखें ये आप मुझे नहीं दे रहे लेकिन मैं चाहता हूं तो प्लीज दे दें। देखें, दुआ की शक्ल ये नहीं रही। दुआ की हम्म। शक्ल इज मोर एम्पावरिंग कि मैं ये एक्शन लेना चाह रहा हूँ और वो एक्शन भी मैं अल्लाह ताला की तौफीक, उसकी दी हुई हिम्मत, उसकी दी हुई सलाहियत और उसके दिए हुए हालात के बगैर नहीं ले सकता। तो जो फोकस जितना सर्कल ऑफ कंट्रोल के अंदर रहता है, दुआ भी उसी सर्कल में जब रहती है, तो आई फाउंड इट टू बी अ लॉट मोर फुलफिल। और आई ऑल्सो फाउंड कि उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आउटकम नहीं निकली वो जो मैं चाह रहा था बहुत सारे केसेस में, येट सम हाउ वो उतनी डीमोटिवेटिंग नहीं रही मेरे हाँ, लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस दुआ, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट दुआ जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ये जो मैं करना चाह रहा हूँ इसमें मुझे कंसिस्टेंसी दे दे, मैं दिल बर्दाश्ता ना हूँ, मुझे इसमें सब्र इस्तिकामत दे दे। यानी ये जो सब्र इस्तिकामत है ये उस रिज़ल्ट की भी एक नौयत की दुआ है। यानी आई वुड वांट कि यानी इतनी मेरी एफ़र्ट की कि रिज़ल्ट्स निकल आएँ कि जो मुझे इसमें कायम रखें। और असल जो चीज़ बने मेरे लिए वो ये है कि मैंने ठीक रास्ते पर एफ़र्ट करते हुए जाना है और करते ही चले जाना है और इस उम्मीद पे करते चले जाना है कि जो अल्लाह ताला की तौफ़ीक होगी। यानी एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से ज़हन में रखना है, वो ये कि आप कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं तो उसकी पज़ीराई होनी है या नहीं होनी है। जो चीज़ आपने गौर करनी है, जिस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, वो ये कि उतनी पज़ीराई होनी है जिस वक़्त अल्लाह ताला चाहता है कि पज़ीराई हो। इट डज़ नॉट मैटर, ये इस चीज़ का कभी क्राइटेरियन ना बनने दें कि मेरा काम इसमें ठीक है या नहीं। ये एक अलग प्रिंसिपल बेस्ड इस पर एनालिसिस करें, इस पर गौर करें कि मुझे ये काम ठीक लग रहा है, ये काम ऐसा करना चाहिए, मेरा तरीक़ेकार ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ द रिज़ल्ट्स रहनी चाहिए। मैं पिछले दिनों एक साहब से बात कर रहा था और वो इस पर थोड़े से मायूस हुए हुए थे कि अभी मैं जो इतना काम कर रहा हूँ तो इस पे नहीं मिल रहा रिजल्ट। जो लोग इस तरह से काम करते हैं वो ही वाज पुटिंग इट मोर लाइक कि जो लोग जो है मतलब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। और तो मैं उनको ये बता रहा था कि आप ये दूसरों की छोड़ दें, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। और उसकी उसकी गलतियां या ये जो बात होती है ना कि मैं तो असल में कोई बहुत ज़्यादा अपने
اپنے پروگرامز میں کوئی میوزک نہیں لگاتا ہوں یا ڈانس نہیں کراتا ہوں، تو اس لیے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے. تو یہ اصل میں ایک نوعیت کی تنقید ہوتی ہے دوسروں کے اوپر. تو اس سے بلند ہو جائیں. یعنی یہ اس کو ذہن میں رکھیں دیٹ مینی بزنسز ان دس ورلڈ، جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ بیسیکلی جو بزنس کا جو ماڈل ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے، میں یہ ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں، اور اس طرح سے بزنس چل پڑتا ہے. ہمارا جو ماڈل ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ پیدا کریں. یہ بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے بہت خاص عنایت کے ساتھ توفیق مانگتے رہنی چاہیے کہ میں یہ کام جو ہے اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. اگر میں آنیسٹلی اس کو کسی موقع پر یہ سمجھوں کہ نہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے اس وقت جو کرنے والا ہے، میں اپنی نظر سے، ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف ہو ہی سکتا ہے، تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے یہ دل دے دے کہ جو میں اپنے سارے کام کو زیرو سے پھر سے شروع کر دوں. یعنی اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ مجھے کوئی چیز حاصل نہیں کرنی ہے، کوئی رزلٹس نہیں نکالنے ہیں، مجھے تو اپنی ایفرٹ کے نتیجے میں. اور وہ ایفرٹ کیوں کرنی ہے؟ وہی جس کو سورہ اعراف میں بیان کیا کہ معذرۃ الی ربکم، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ ایکسکیوز دے سکوں میں کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا. تو اور میں یہ پچھلی دفعہ قرآن مجید کی کلاس میں بتا رہا تھا کہ جس وقت یہ پرابلم پیدا ہوئی، اس وقت ایک بہت بڑا جو سوالیہ نشان پیدا ہو گیا، وہ یہ تھا کہ میں ایک بامقصد زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں. یہ میرے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں لوگوں کو ان کی پرابلمز میں مدد کر سکوں. جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان میں اگر میں کوئی سپورٹ کر سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینسز سے، اپنے مطالعے سے، تو میں کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کیوں نہیں ہونے دے رہا؟ مجھے یہ احساس ہوا، اب جلدی ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، یعنی کوئی بات اس میں کمپلینٹ نہیں پیدا ہوئی. وہ یہ پیدا ہوا احساس کہ اس وقت میرا ٹیسٹ ایک اور میدان میں ہے. اللہ تعالیٰ میرے سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس معاملے میں صبر کی جگہ پر کھڑا ہوں. یعنی یہ جو ایک اپنی موٹیویشن ہوتی ہے، یہ بڑی قائم رہتی ہے اس موقع پر، کہ جس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے. اور کئی دفعہ یہ جو بات پہنچ رہی ہے، یہ خود اس کو ایک سروگیٹ طریقے سے پورا کر دیتا ہے، ایک سیٹسفیکشن دے دیتا ہے کہ اچھا میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، آئی ایم ڈوئنگ آل رائٹ. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو اپنی ذات کے اندر کچھ ویکیومز ہیں، ان کو اللہ میرے سے بہتر جانتا ہے، اور وہ ہی ول ڈیسائیڈ فار می کہ مجھے کس ٹیسٹ سے گزرنا ہے، یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو میں اس چیز پر ہمیشہ اپنے آپ کو رکھوں کہ اینڈ بی آن گارڈ، کہ اس وقت جو ٹیسٹ ہے میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے. میرے ایمز، میرے آبجیکٹیوز، میرے ٹارگٹس، یہ انسانی ٹارگٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایمز، اللہ تعالیٰ کے آبجیکٹیوز، اللہ تعالیٰ کے ٹارگٹس جو اس نے میرے لیے طے کیے ہوئے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو ہمیشہ اس انٹرنل ریفلیکشن کے اندر رہیں کہ اس وقت خدا میرے سے کیا چاہتا ہے. یعنی واٹ از اٹ that would be the best utilization, the most meaningful utilization of my time at this in these days. تو اس کے نتیجے میں ایک بڑا، یوں سمجھ لیں کہ ایک ریلیکس بھی ہو گیا میں، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، ابھی میدان جس میں جیتنا ہے اور جس میں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے وہ یہ ہے. It is not about doing anything. It is not about communicating anything. It is not about having my targets. It's about انڈرسٹینڈنگ دا ٹارگیٹس دیٹ گاڈ ہیز سیٹ فار می ایٹ دس ٹائم، اور اس کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ. یہ یہ جو اسپیکٹ ہے یہ کئی دفعہ فراموش ہو جاتا ہے. آنیسٹلی میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا، یہ شروع میں میرے سے بھی فراموش ہو گیا، یہ اس خیال کے ساتھ کہ میں ایک کام جو کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے بہتر سمجھ کے کر رہا ہوں، تو اس پہ کیا غور کرنا چاہیے کہ کام یہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اس میں میرے سے کیا تقاضا ہے. تو اینڈ دس ہول لائف از ایکچولی دس جرنی، کہ جس میں آپ یہ ڈٹرمن کرتے رہیں اور اس کے حساب سے اچھا رسپانس دیتے رہیں. دونوں ٹارگٹس بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان کو گنجائش دے دی ہے کہ وہ انسان اپنے لحاظ سے یہ ٹارگٹ بھی رکھ سکتا ہے کہ میں نے دنیا میں کچھ اچیو کرنا ہے، رکھ لے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس سرٹن فیوچر کے بارے میں، اس ڈیفینٹ فیوچر کے بارے میں، کہ جو میرے اور آپ کے فیتھ کے لحاظ سے ایک ان ایکوی ووکل فیوچر ہے، اس کے بارے میں اگر میں اگنور کروں گا تو پھر کاسٹ بہت بڑی ہے جس کو مجھے دینا پڑے گا.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی بڑی توفیق مانگتے رہیں ہمیشہ، کہ میں میرے اوپر جو اس وقت تقاضے پیدا ہو رہے ہیں جس کو مجھے پورا کرنا چاہیے، اگرچہ میں اس وقت محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل کچھ اور کر رہا ہے، اس میں جو میں نے گزارش کی تھی آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ جو سب سے بڑا ہے نا ٹیسٹ، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کئی دفعہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو دل نہ چاہنے کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، جس وقت صبح اٹھتے ہیں تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا صبح اٹھنے کا، بستر چھوڑنے کا، لیکن اٹھ جانا ہے۔ تو یہی زندگی کا سبق ہے کہ جب محسوس کر لیں کہ یہ اس وقت یہ پکار ہے، تو پھر میں نے اٹھ جانا ہے، وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جی اس کی۔ آمین آمین. ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ. ہمارے پاس کچھ ہینڈ ریز ہو گئے، تو اپنے دوستوں کی طرف چلتے ہیں. آپ کا نام نہیں آ رہا، آئی فون لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے، نام بتا دیجیے گا. میں زین سید ہوں، اٹلانٹا سے کافی عرصے کے بعد مخاطب ہوں. کیا حال ہے جی زین صاحب، خیریت سے ہیں؟ آپ کی یاد آتی ہے ہر وقت، لیکن میں رات کا وقت ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی، اور رات کا میں نیند کا بڑا کچا ہوں. بالکل. بس لیکن سن لیتا ہوں ریکارڈنگ. تو آج اتفاق سے میں داخل ہوا تو علی بھائی نے کہا کہ وی آر آن، تو میں نے کہا، تو پھر اتفاق سے انہوں نے کہا کہ اوپن مائک ہے. کچھ بھی کہے. تو بس یہ پوچھنا تھا کہ امریکہ کب آ رہے ہیں آپ؟ مجھے پوچھنے میں شرمندگی ہو رہی ہے ویسے. نہیں ابھی دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ نہیں میں پوری طرح نہیں سمجھا ویسے، لیکن آنیسٹلی آپ اگر میں بتانا چاہیں تو بتائیں. میں بتا دیتا ہوں. جی ہمارے جی، صدر صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے اچھا مجھے اچھا. شرمندگی ہو رہی ہے. مجھے شرمندگی ہے لوگوں کو امریکہ بلاتے ہوئے. سپر پاورز کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں جی، کیا کریں. وہ دیٹ از ذرا سم منہ کو، تھنگ وچ. ذرا زبان کو کم از کم کنٹرول کر لے تو بھی کافی ہو جاتا ہے کام. میں وہی سپر پاورز کی پرابلم میں سے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہاں کئی ہاں، دفعہ اگری اگری زبان کنٹرول اگری، میں نہیں بالکل. رہتی. دیکھیں انشاءاللہ جی، دیکھیں اگر تو ہوا تو انشاءاللہ اس سال میں شاید چکر لگے، لیکن تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مجھے بیکاز آف سرٹن کمٹمنٹس. دیکھیے کیا بنتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوگی انشاءاللہ. اللہ آسان کرے، اللہ آسان کرے. یا انشاءاللہ. بس وہی آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. وداؤٹ ہیونگ اے کمپلیسنٹ ایٹیٹیوڈ، بس راضی برضائے رب. ایبسلیوٹلی جی، ایبسلیوٹلی. یعنی میں نوئنگ اس میں دیٹ کوئی ایوری کمپلیسنسی تھنگ، کی ہر آنے وہ والی سچویشن خدا کی طرف سے آ رہی ہے، یہ بہت زیادہ ہے ضروری کہ یاد رکھا جائے، اور مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے. جی اسی کی شاید ترجمانی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ یعنی پینکل. میرا خیال ہے اس کا نتیجہ ہے شاید یہ، جی شاید، ہاں اس کا ہاں، نتیجہ ہے شاید. ایگزیکٹلی. جی جی آخر جی بہرکیف مختصراً آپ لوگوں سے سن کر بڑا لطف اندوز، بڑا اللہ ہی تعالیٰ کرم ریفریشنگ ہے. کرے. بس اتنا کہہ کر بند کر دیتا ہوں کہ استاد محترم کی ابھی کچھ اور نئی پرانی ہیں بھی، لیکن پھر سے کیونکہ مجھے کور کرنا ہوتا ہے کافی چیزیں، تو سن رہا تھا وہ فلسافیکل جو سیریز کے ساتھ ساتھ آگے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہورائزنز کھل جاتے ہیں بعض وقت اس عمر میں بھی. آئی ایم 65 ایئرس اولڈ. تو ماشاء اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ شکر تعالیٰ سیکھنے کی جرنی کھلی ہے. الحمدللہ. شکر ہے آپ جی لوگوں کا اللہ کا. شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو فار جوائننگ اس اگین. آپ کی یاد رہتی ہے ہر وقت. آپ تھینک یو ویری مچ جی. نہیں میں اگر کبھی جی چکر لگے گا جی تو انشاءاللہ ضرور آپ سے گزارش کریں ہاں گے ہاں کہ ملاقات ہاں، کا پتا پروگرام چلے بنائیں، گا ہم کو. میں آؤں گا یا میں ڈالیس آ یا جاؤں پھر یا آپ آپ آ اٹلانٹا جائیں. آئیں گے. ہاں جی ہاں انشاءاللہ بالکل، ایسے بھی دونوں بھی ممکنات ہے. جی انشاءاللہ. جی، تھینک یو السلام جی. علیکم. وعلیکم السلام. جی عدنان، آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو سر آپ کو لائیو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور اللہ آپ کی صحت مند رکھے. آمین. اور بس اس کے لیے الفاظ مزید تو نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں.
آپ میرے خیال بہت سب ایکچولی دعا گو ہوں گے اور سب انتظار کر رہے تھے. عنایت ہے جی، عنایت، بہت تو شکریہ. بہت بہت اچھا لگا، اور اللہ کرے کہ کنٹینیو رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بس خیر، اس میں بہت کچھ ہے نا کہ کہا جا سکتا ہے. آئی ہوپ آپ سمجھتے ہیں جذبات کو، کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بس دعا میں رہتی ہیں، کہ جو بھی ہم سے قریبی لوگ ہیں آپ کافی حد تک محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی تکلیف میں ہیں تو وہ پھر بس انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ دعا ہی اس کے پاس سے رہ جاتی ہے. ایبسلیوٹلی تو جی، وہ ایبسلیوٹلی. علی نے بھی دعا کا ذکر کیا تھا، تو میں نے سوچا میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ جب پہلی بار استخارہ کی دعا کا سمجھ آیا. آپ کو پتا ہے ہم ایک ٹرانزیشن سے گزرتے ہیں بہت سے لوگ، کہ پہلے تو استخارہ کا پتہ ہی نہیں تھا بچپن میں، پتہ نہیں کیا کچھ سنا اس کے بارے میں کہ یہ کر لو اور وہ کر لو، جو بچپن گزرا یا ٹین ایج، بلکہ کافی بڑے عرصے بعد جا کر اس کو پڑھا، اور پھر پڑھ کر بھی شاید کئی دفعہ اگنور کر دیا ہوگا. تو پھر جب تھوڑی سی سمجھ آئی، آئی ہوپ پتہ نہیں ابھی بھی کتنی سمجھ آئی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے ایک کام کیا تھا کہ میں نے اپنی ہر دعا کو اس میں ماڈیفائی کر دیا. یعنی کہ وہ چیزیں بھی جو مجھے دنیا میں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو بھی جب میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں تو اس میں وہ اس کو اس الفاظ میں ماڈیفائی کر دیتا ہوں گاڈ کہ فاز. ہاں یہ مجھے چاہیے، لیکن آپ کی جو مرضی ہے نا وہی کرنا. تو واہ واہ. دعاؤں میں دو ماڈیفیکیشنز کی میں نے، کہ یہاں یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے فلاں جاب چاہیے یا مجھے یہ چیز چاہیے، مگر آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے کر دیجیے گا، کیونکہ میری سمجھ تو بہت ہی لمیٹڈ ہے. کوائٹ اور رائٹ. اسی طرح وہ اور ایون ایون آخرت کے حوالے سے بھی میری دعا یہ ہوتی ہے کہ میں دعا کو ایسے کرتا ہوں کہ اللہ میاں میری انگلی پکڑ کے یہ کام کروا دینا، کیونکہ میرے میں ہمت نہیں ہے. بیوٹیفل. ظاہر ہے اس میں وہ کوشش شامل ہوتی ہے، اس میں یہ مطلب نہیں ہے کبھی بھی ہوتا کہ میں نہیں کچھ کروں گا. وہ تو ظاہر ہے جب ہم دعا سے اٹھنا ہے تو خود تو کوشش کی ذمہ داری آپ کی ہے، یہ تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے اویئرنیس ہے. لیکن جب دعا میں بیٹھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، اور یقین مانے خود کو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام کر بھی لیں، ایک اگر نماز پڑھ بھی لی ہے، تو خود کو بار بار یاد کروانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہی سے پڑھی ہے. ایبسلیوٹلی یہ ایبسلیوٹلی. خود، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے بہت دیکھا اپنی زندگی میں کہ عبادت کر کے بھی غرور آتے ہوئے دیکھا اصل میں، اور وہ زیادہ خوفناک لگا جب بھی آبزرویشن میں آیا. تو کوائٹ رائٹ. اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اللہ میاں نہ آنے دے کہ ایک اچھا کام بھی کرو اور اس میں بھی غرور شروع کر دو، اس میں بھی کہو ہاں میں بہت اچھا ہوں. اور یہ اسٹرگل ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچیو ہو گیا ہے، لیکن یہ اسٹرگل ہے، اور اللہ کی توفیق سے اسٹرگل کو کوشش کے ساتھ جاری رکھنے کی کوشش ہے اگین. انشاءاللہ انشاءاللہ اور جب انشاءاللہ. سے آپ کے ساتھ ایک رابطہ بنا ہے تو سیریسلی جو چیزیں جن پر غور نہیں تھا کبھی، مطلب یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہم بہت ہی اچھے ہیں، ہم تو بالکل صحیح صحیح کر رہے ہیں، اور وہ ہے انٹرنلائزیشن کی، کہ میں کہاں غلط ہوں. ہر معاملے میں اپنی غلطی تلاش کرنے کی کانٹینیوس اسٹرگل، وہی جو ہم جانے سے پہلے لاسٹ اسٹرگل کر رہے تھے، تو وہ بہت بڑھ گئی ہے، وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور الحمدللہ کہ آخرت کے لیے بھی اللہ اس کا فائدہ کرے. دنیا میں جو ابھی آپ کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو سکون آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں پھنستے ہیں. ابھی یہ سارے پچھلے 2-3 مہینے میں ایک ایک وقت میں 2-3 ایشوز کے ساتھ رہا ہوں، اور آپ سلپ کر جاتے ہیں آپ جب اس کے اندر ہوتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میرے ساتھ ایک ڈسکشن کے دوران معاملہ ہوا، اور آپ یقین کریں کہ وہی ہوا کہ میں نے پاز لے لیا. مجھے آدھے دن تک سمجھ نہیں آیا کہ میری غلطی کیا ہے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ میں اپنی غلطی ہی تلاش کرتا رہا. مجھے نہیں، جینیونلی بیوٹیفل. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ہاف ڈے تک نہیں سمجھ آیا، بٹ یہ ہوا کہ میں خاموش ہو گیا اس سچویشن میں. ظاہر ہے کسی واٹس ایپ گروپ میں ایک میرے اپنے فیملی میں ہوا، تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے کچھ غلطی کر دی اور مجھ سے نہیں سمجھ آ رہی تھی. ان بالکل. ایک سال پہلے اگر میں ہوتا تو میں یہ کبھی بھی نہیں سوچتا، میں سوچتا اس نے یہ غلط جملہ کیوں بولا ہے، وہ کیوں یہ بولا ہے. کوائٹ لیکن رائٹ. یہ جو ڈفرنس ہے نا، یہ اللہ اس کو ساتھ رکھے. اور آئی ہوپ ہم صحیح راستے میں بھی ہوں. مجھے نہیں پتا، شاید
2 साल बाद मैं डिस्कवर करूँ ये सब कुछ चीज सही नहीं था, मुझे नहीं पता। लेकिन एज ऑफ नाउ ये जो भी सही इसकी है जी, जो कंसिस्टेंसी भी बहुत सही है, जरूरी है। एब्सोल्युटली, जो भी सही यानी है, एग्जैक्टली। जो भी सही है अल्लाह ताला उस तक पहुंचा दे और उस पर इस्तिकामत दे दे। इहदिन सिरातल मुस्तकीम का असल में यही मतलब है कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा भी दे और उस पर इस्तिकामत दे दे, उस पर चलने की तौफीक दे दे, उस पर इस्तिकामत दे दे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कल अभी मेरी किसी बहुत करीबी रिश्ते से बात हो रही थी, तो यही वो डिस्कशन कर रहे थे कि मेरे साथ उन्होंने ये किया, मेरे साथ मैंने जाहिर उनकी बात सुन ली, फिर मैंने ये जुमला बोला, मैंने कहा सही है, बहुत कुछ किया होगा, आपने आगे चलने के लिए खुद क्या करना है, मुझे बस इस राइट, या मुझे जवाब देते या खुद जवाब ढूंढने, बस इतनी सी एब्सोल्युटली, बात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। तो बस मैंने सोचा कुछ चीजें शेयर कर लें आपसे, बात भी हो जी, जाए। बहुत बस थैंक यू शुक्रिया वेरी जी, मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वेरी टाइम। मच जी, थैंक यू वेरी मच। अभी अदनान ने मुझसे बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट पे टच अपॉन किया, और मेरा अभी तक जो लिमिटेड कोचिंग एक्सपीरियंस चल रहा है और अपना पर्सनल लाइफ का जर्नी भी, ऐसी सिचुएशंस खास तौर पे जहाँ पे हम ये जानते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि जी किसी ने हमारे साथ ज्यादती कर दी और उसकी वजह से हम किसी परेशानी में हैं, इस वक्त शदीद परेशानी में या छोटी परेशानी में हैं, वो सबसे मुश्किल मौके बन जाते हैं जहां पे हम अब इनवर्ड फोकस करें वापस। सालों तक हम नहीं निकल पाते और हम ये रियलाइज नहीं करते कि जिसने हमारे साथ ज्यादती करनी थी उन्होंने शायद कर दी और वो तो चले गए। हम अपनी अ, इसको मैनेज ना कर पाने की वजह से अभी तक उसका अ, सिला, उसका नतीजा जो है वो भुगत रहे हैं और वो सफरिंग कंटिन्यू कर रही है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और वो सफरिंग सिर्फ मेरी अपनी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। और मुझे अब तो कभी ऐसा हो तो अक्सर आपका जुमला याद आता है कि इस दुनिया में क्लोजर नहीं मिलना, वी नीड टू बी ओके विद इट। और ये इंस्टेंटली सुनने में तो बड़ी पेनफुल बात लगती है, लेकिन ये उतनी ही कंफर्टिंग बात भी है कि जब यहाँ होना ही नहीं है तो फिर अब आसान हो जाता है आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब दैट इज़ सो ट्रू एक्चुअली। मैंने खुद अपने ऊपर जब ये रिकग्नाइज़ किया है और ये जब याद रहता है, तो एक इत्मीनान हो जाता है कि ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइफ। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो आपकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए हर वक्त, वो ये होनी चाहिए कि किसी भी इंटरेक्शन में जिसमें मैं दुखा हूँ, मुझे दुख हुआ है, उसमें ये ज़रूर सोचना शुरू कर दें कि मैं दूसरे के एक्शंस को जिस तरह से इन्फर कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वो दैट इज़ नॉट द ओनली पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, दैट इज़ नॉट द ओनली पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, देयर कैन बी अदर्स। तो इस चीज़ के बाद ज़हन खुलना शुरू हो जाएगा। और जब ये भी महसूस हो जाए कि नहीं, मेरे साथ ज़्यादती तो बहरहाल हुई है, क्योंकि ज़्यादती मतलब कई दफ़ा इंटेंशंस अच्छी भी हों तब भी हो जाती है, ज़्यादती तो बहरहाल हुई है। तो फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इस दुनिया में क्लोजर्स नहीं है। इस दुनिया में पार्शली कुछ चीज़ें जो हैं एपिसोडिक क्लोजर्स मिलते हैं, लेकिन वो एपिसोड के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, आगे चलती है। यानी वो जो बात है ना कि आज अगर आप किसी किसी के इंटरेक्शन में इफ़ यू हैव बीन विक्टोरियस, तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये कहीं बीच में ख़त्म हो जाएगी। हमारे दोस्त समीर के वालिद साहब का ये आज से 2 हफ़्ते पहले इंतकाल हुआ। समीर आते रहते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। जिन लोगों ने वर्कशॉप अटेंड की हैं वो भी, वो किस तरह हुआ, इट वाज़ सच अ स्ट्रेंज थिंग। ही वाज़ लाइक, I mean, he was not very young, but when I heard that he was 61, तो I thought, मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल ही अभी छोटे से थे। लेकिन वो क्या प्रॉब्लम हुई, he had no problems at all। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का इशू था, बट ही वाज टेकिंग हिज मेडिकेशन। तो अपनी अहलिया को, समीर की वालदा को छोड़ने गए हैं और वापस नहीं आए। थोड़ी देर गुजर गई, वापस नहीं आए।
کہتے ہیں ہم نے 6:30 بجے فون کیا تو فون کا جواب بھی نہیں آیا. اس کے بعد والدہ واپس آ گئیں، رات کو 1 بج گئے. رات کا جب 1 بج گیا تو ہم نے ان کے میک آئی ڈی میں لاگ ان کر کے ان کا فائنڈ مائی آئی فون جو ایپ ہوتی ہے اس سے ان کی لوکیشن تلاش کی. اینڈ وی ریچ دیٹ پوائنٹ کہ جدھر وہ لوکیشن بتا رہی تھی، اور ادھر گاڑی جو ہے وہ ایک روڈ پہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ فوت ہوئے ہوئے تھے. یعنی ہی واز گئے ہیں، چھوڑنے کے لیے گئے ہیں ابھی جیتا جاگتا انسان. تو اٹ واز لائک این ایکسیڈنٹل ڈیتھ، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ابھی نکلا تھا اور باہر نکلا سڑک پہ وفات ہو گئی. تو یہ جو بات ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ جو واقعہ ہے نا کہ میں نے 6:30 بجے فون کیا تو وہ جواب نہیں آیا، تو جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ 5 بجے کی وفات ہوئی ہوئی ہے، تو جس وقت میں نے فون کیا ہے، یعنی میں آپ کو یہ بار بار ایک چیز کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اس چار دیواری میں جس میں میں اس وقت بیٹھا ہوں، آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی والز، تو آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ دیز والز. یہ میری کیفیت نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، اور میں اس کے بارے میں ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہا ہوں ہر وقت کہ جیسے کہ ہونی چاہیے ویسے ہی ہے. اور اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ جو کچھ ہے اگر ویسے ہی ہے تو یہ اللہ کی عنایت سے اس نے تھاما ہوا ہے، اس وجہ سے ویسے ہی ہے. جس دن وہ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر کرنا چاہے گا تو پوری سچویشن بدل جائے گی. تو اس چیز کو جو ہے نا اپنے اندر بہت زیادہ زندہ رکھنا ہے کہ میرے لیے بھی ذاتی طور پر آئی ایم الائیو بیکاز گاڈ از کیپنگ می الائیو. ایک ذرا سا 19-20 کا بھی بیلنس میں اگر افیکٹ ہو جائے گا تو دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. تو جو کچھ اچیومنٹ ہے وہ اللہ کی عنایت سے ہے، جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی عنایت سے مل رہا ہے. میں تو سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے پاتا ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ آپ کے اندر اپنی ریالٹی، جس کو ہم ہیوملٹی کہتے ہیں، وہ ہماری ریالٹی ہے اصل میں، انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری ٹھیک بیسس پر، وہ پیدا کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ ہم اس کے راستے پر ٹھیک چلتے رہیں، اور اس جرنی میں کہ جس میں کہ کوئی کلوجرز نہیں ہیں اور آگے سارے کلوجرز ہیں. یعنی یہ ہے جو زیادہ خطرناک بات ہے. ہم کئی دفعہ اس بات سے کہ اس میں کلوجر نہیں ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے زیادتی کرنے کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لی ہے تو اتنا بڑا بھی کیا کیا ہے، لیکن وہ بدگمانیاں نکل آئیں گی اگر ہم نے اس کے بارے میں معافی نہ مانگی اللہ تعالیٰ سے اور اپنی اصلاح کی کوشش نہ کی تو وہ سامنے آ جائیں گی، وہ ان کی کلوجرز مل جانے شروع ہو جائیں گے. اور میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرتا ہوں جی، سچی بات ہے کہ وہ جو گناہ اس نے چھپائے رکھے ہیں وہ آخرت میں بھی ان پہ پردہ ڈالے رکھے. کیونکہ آج اگر ریکگنیشن پیدا ہوئی ہے تو اب یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا منحوس چہرہ تھا کہ جس کو لے کے زندگی گزار دی. اور اب اگر یہ احساس ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں اور وہاں پر بھی پردہ پڑا رہے آمین آمین انشاءاللہ. آمین. شبانہ پر میوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ، اللہ کا بھی اور آپ کا بھی اور ساری ٹیم کا کہ وی آر بیک. ہم سب بہت مس کر رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے آپ کے لیے. شکریہ جی، بہت تو بہت شکریہ. میں جیسا کہ ٹرانسفارمیشن کا سفر جاری ہے تو میں چونکہ موڈ ڈس آرڈر جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر سے اسٹرگل کر رہی تھی نا، تو میرے موڈس میں بہت ایسے ہوتے تھے، موڈ سوئنگس کے بہت اوپر بہت نیچے، بیلنس نہیں رہتا تھا. تو اس کی کوشش جاری ہے. تو کیا ہے کہ میں جب یہاں بولتی بھی تھی تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ اس میں بہت ایکسائٹمنٹ، بہت لمبا بولنا، اونچا بولنا، ٹھیک ہے. تو اس میں اصلاح جاری ہے، اور جب میں سنتی تھی تو مجھے پتہ چلتا تھا. تو جو ہے میں نے پھر نا لکھ کر بولنا شروع کیا کہ میں لمیٹڈ بولوں، ٹو دا پوائنٹ بولوں. آج میں نے لکھا نہیں ہے، لیکن جو میں نے ذہن میں پریکٹس کی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں ہماری نشست ختم ہوئی تھی میں نے اس پہ بولنا ہے. کیونکہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس ٹائم میں جب ہمارے لائیو سیشنز نہیں ہوئے تو کوشش رہی کہ پیچھے سے سیشنز آن کر کے بھی اور قرآن اسٹڈی گروپ کے بھی اور کانورسیشن والے کے بھی سنتی رہوں، ریوائز چیزیں کرتی رہوں. تو کافی حد تک جڑی رہی. تو ابھی بہت سارا سٹاف ہے، لیکن میں اس کو مختصر کر کے صرف یہی کہوں گی کہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا نا
تو مجھے یوں لگا کہ اللہ نے چیزیں میرے لیے آرکسٹریٹ کی ہیں کہ یہاں آ کر سر نے اور اللہ نے انگلی پکڑ کے یہاں لا کے نا مجھے چھوڑ دیا. ہم یہاں چھوڑے تھے, ہم تھے 4th stage پر, انٹرنلائزیشن پر, اور اس کی جرنلنگ پہ یہ تھا کہ ایٹ دس اسٹیج دا بہیویئر ایگزسٹ, دا ڈینجر از نو لانگر اگنورینس اور ان ایکشن, اٹ از اوور کنٹرول. اور پھر تھا کہ دس جرنل از نو لانگر پشنگ گروتھ, اٹ از پروٹیکٹنگ گروتھ فرام انٹرفیئرنس. تو کہاں مجھے چھوڑا تھا میں نے اپنے آپ کو کہ مطلب لاسٹ نشست میں, کہ آپ نے کہا تھا کہ فیڈ بیک لیں اور ایک چیز چنیں, تو میں نے چنی تھی اور وہ تھی کافی گلیئرنگ امپیشنس, اریٹیشن یا اینگر آؤٹ بسٹ, ریئیکشن, امپلسو ریئیکشن, جو بھی اس کو نام دے لیں. سو ڈیورنگ دیز ویکس آئی کیپٹ آن ورکنگ. تو آپ نے کہا تھا نا آئیڈینٹی انسٹیڈ آف پرفارمنس, تو اگین اس میں وہ شیطان نا دونوں طرف لگا ہوا ہے, برائی کی طرف بھی اور نیکی کی طرف بھی نا, مڈل میں رہنا آتا ہے. نیکی کی طرف جائیں تو کہتے ہیں بہت نیک ہو گئے ہو, ٹھیک ہے, اور برائی کی طرف جائیں تو کہتا ہے خیر ہے, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرے گا نا. تو الحمدللہ جیسے کہ ابھی میرے اپنے جو بہت قریب ہیں وہ یہ دینے لگے ہیں کہ اب امپروومنٹ ہے الحمدللہ. ایسا نہیں ہے کہ کبھی بھی مجھے غصہ نہیں آتا, لیکن لائک آئیڈینٹی فارمیشن الحمدللہ جیسے ہی بولتے ہوئے بھی مجھے صحیح نہیں لگ رہا. تو اللہ کا شکر ہے, آسمان پر زمین پر اللہ تعالیٰ سورس بناتے ہیں. یہاں جتنے ساتھی ہیں ان سب کی بات چیت سن کر, آپ کی بات چیت سن کر, استاد محترم کی بات چیت سن کر, ایک چیز میں مسٹ مینشن کروں گی سر, آپ نے جب ایک اور ٹرالی کا نام لیا, ہماری نشستیں جب بیچ میں بریک آئی تو اس سے 2 نشستیں پہلے شاید آپ نے کہا, تو میں نے ان کو سنا اور انہوں نے بہت ہیلپ کیا. اور جب آپ نے کہا کہ میڈیٹیشن کریں, مائنڈفلنس کریں اور ڈیپ بریدنگ کریں, اب یہ مجھے پتا تھا پچھلے 20 سال سے. میں نے کہا یہ کیا, سانس لینے سے کیا ہوتا ہے, چپ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ وہ علم جو ہے وہ رہتا ہے, انفارمیشن جب تک کہ عمل میں نہیں آئے. تو جب میں نے کرنا شروع کیا, سانس لیے 2-3, پھر آہستہ آہستہ میڈیٹیشن کی 30 سیکنڈ, 1 منٹ, 5 منٹ, اور پھر جب ایک اور ٹولی کو سنا اور اس کے ساتھ یہ والی جو ہماری باتیں ہیں ان کو ایک دوسرے پہ منطبق ہوئی, تو پتہ چلا کہ کوائٹ اور سائلنٹ مائنڈ جو ہوتا ہے وہی اسٹرانگ مائنڈ ہوتا ہے, لاؤڈ مائنڈ ہوتا ہے. ایکچولی وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, لاؤڈ ہوتا ہے لیکن اسٹرانگ ہوتا ہے. لائک ایک جملے میں بس میں ختم کر دیتی ہوں کہ جب آئی ٹرائی ٹو رائز ابو تھنکنگ, یعنی کہ میں اپنی تھنکنگ سے اوپر ہوتی ہوں, تو بس پھر بہت اچھا ہوتا ہے, پھر کچھ بھی نہیں دکھتا. ایسا نہیں ہے کہ اس بیچ میں کیا نہیں ہوا. جو میری فیملی کے ایپیسوڈ چل رہے ہیں نا, سب کردار ادھر ہیں. میرے چچا کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے جن کو کینسر ہو گیا تھا, میرے بھائی آئے ہیں گئے ہیں, میں گئی ہوں آئی ہوں, لیکن الحمدللہ شکر ہے. it seems like now I live in the lap of an immense intelligence and immense intelligence ہے, ایک ہے پروٹیکٹر ہے, ایک بینیفیشری ہے, ایک آل پاورنگ ہے, جو بس یہ اسے لیب میں لیا ہوا ہے, بس پھر مسئلہ قد ہے. جی بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ مسئلہ قد ہے. یہ دس از واٹ از امپورٹنٹ. کامنس پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے کیونکہ یہ پتہ ہے کہ یہاں پر یہ انکمپلیٹ اسٹوریز ہیں. جی میں بولوں اب یا آپ نے بولنا؟ نہیں آپ فرمائیں اگر لاسٹ میں چاہتے. جب آپ نے کہا نا مسئلہ قاعدہ ہے تو اتو یاد آ گئی ہے کہ جدوں دا تسی اجازت دیتی ہے نا نماز وچ انگریزی, اردو, پنجابی سب کچھ بول سکنے ہاں, تو پھر مزہ آنے لگا کہ نماز میں کبھی انگریزی میں دعا مانگی جاتی ہے, کبھی پنجابی میں, کبھی اردو میں. پہلے تو بس وہ فر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی. پتہ چلتا ختم ہو گیا, چلو اٹھو ہن سالن پکاؤ جا کے. تھینک یو, دیٹس آل. میں نے کہا تھا نا آج باتیں بہت ہے. دیٹس آل. شکریہ. ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی, خیریت؟ آپ کی دعائیں ہیں, آپ کے لیے دعائیں رہی سر, اس سارے عرصے میں بہت یاد رہی. اور
दो चार मरतबा जब मेरी अहलिया ने और मेरे बच्चों ने भी पूछा कि आपके सेशन नहीं हो रहे, तो मुझे ख्याल आया कि अच्छा, घर पे भी असर होता है और लोगों को पता, घर फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि जो वालिद साहब हैं किसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके उस्ताद कौन से हैं। तो ये सारे लोग आपके लिए दुआएं कर रहे थे, तो मैंने कहा ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो मुझे पता चली। अल्लाह ताला तो का एहसान है, ये शुक्र है अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी बात दुआ के हवाले से हुई थी, अभी कुछ साथियों ने की थी। अ, दुआ के हवाले से डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से मैं भी गुजरता रहा हूँ, और एक चीज एक दोस्त से गुफ्तगू करते हुए समझ आई थी कि हम दुआ करते हुए कंडीशनल हो जाते हैं। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल रिस्क के अंदर फरावानी चाहिए, तो अ, इंसान कुछ यूं करता है कि या अल्लाह मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बना के ही मुझे रिस्क दे। मतलब ये कंडीशन मैंने लगा दी कि रिस्क तो दे, लेकिन डॉक्टरी में ही दे, या टीचिंग में ही दे, या कोचिंग में ही दे, या काउंसलिंग में ही दे। तो ये जो कंडीशन हम लगा देते हैं, अ, ये कोई ज्यादा दुरुस्त बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। अल्लाह से रिस्क की दुआ मांगते हैं, अब अल्लाह के फैसले देखते हैं कि वो हमें कहाँ से देता है रिस्क, क्या बात, वो हमारे क्या लिए क्या बात, फैसला देते हैं। तो बिल्कुल। अनकंडीशनल, और उसमें रसूलुल्लाह की जो दुआएं हैं उनको अगर देखा जाए तो वो बेहतरीन किस्म के अल्फाज भी मिल जाते हैं, और बेहतरीन किस्म की वो उसके अंदर बड़ा क्या कहते हैं मुख्तसर और जामे चीजें मिल जाती हैं, जिसमें वो बुनियादी और उसूली किस्म की चीजें मांगते हैं। मतलब उसमें पूरा फोकस आखिरत होता है, और दुनिया में आफियत के लिए दुआ मांगी जा रही होती है, सब्र के लिए दुआ मांगी जा रही होती है, शुक्र के लिए, लेकिन प्रियोरिटी आखिरत होती है। बिल्कुल। प्रियोरिटी आखिरत होती है, जिसमें वो एक मुझे, मैं शायद सही उसको नकल ना करता हूँ तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। ताइफ का जब वाकया हुआ था और वो वापस लौट रहे थे, तो ये अल्फाज थे उनके। मतलब ये है कि रसूल को भी ह्यूमन लेवल पे अल्लाह ताला ने कैसे टेस्ट किया। हालांकि रसूल को ऑब्जर्व कराई जाती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन अल्लाह ताला इससे भी आजिज नहीं है कि वो उसको भी आजमा सकता है। तो बिल्कुल। रसूल ने कहा कि ये किन लोगों के हवाले कर दिया मुझे, लेकिन उसके फौरन बाद ही कहा कि इस सब के बावजूद तू राजी है तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं राजी हूं, तू क्या राजी है बात। अगर तो ये मतलब फोकस रसूल की दुआओं से पता चलता है। तो क्योंकि मुझे पास्ट में पूरे अरसे में दुआएं याद करने को ज्यादा मिजाज नहीं रहा, और मैंने ज्यादा दुआएं याद नहीं की जब से मुझे ये पता चला था गांधी साहब से कि भाई दुआएं उर्दू भी मांगी जा सकती हैं। तो एक लंबे अरसे से मैं तो उर्दू में मांगता था। लेकिन मुझे बड़ा एहसास हुआ, क्योंकि मेरी अहलिया को बड़ा शौक है, तो वो जब हम नमाज भी क्योंकि घर में जमात करा के करते हैं एक लंबे अरसे से, तो वो बिल्कुल। पढ़ उससे मेरा मिजाज पैदा हो गया कि वो दुआओं के उनके पास पम्फलेट है, तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उससे बड़ी मुझे मतलब एक क्या कहते हैं हलावत, एक खास किस्म का एहसास पैदा होना शुरू हुआ कि कितनी मुख्तसर और कितनी जामे, और उन दुआओं को पढ़ते हुए अक्सर मतलब मैं वो जो है ना क्या एक कैफियत पैदा हो जाती है, मतलब सुभान अल्लाह। तो दुआ के हवाले से कुछ चीजें ये थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट, दोस्तों ने बहुत इसका इम्पोर्टेंट। जिक्र किया है। एक और चीज भी मैं शेयर करना चाह रहा था, जैसे कि आज ओपन सेशन है, वो ये था कि सर इस सारे अरसे में जिसमें आपसे मुलाकातें कम रही हैं लाइव, तो एक मैं एहसास से गुजरा हूँ, और वो ये है कि जब हम किसी नजरियात, किसी शख्सियात की बाद शख्सियात से, अपने असातिज़ा से भी जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मिलते हैं, उनको सुनते हैं, और बहुत ज्यादा सुनते हैं, फोकस करते हैं रात दिन वही। क्योंकि मैं सादर एक उस्ताद भी हूँ, हमारा एक इदारा भी है, हम बच्चों को यही कुछ करवा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। मतलब हम अगर मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, तो असल में मुझे मतलब एक चीज ये भी खुली है कि एक इनलाइटेंड जो उस्ताद है, एक इंडिविजुअल है, वो मैथ पढ़ाते हुए भी कैरेक्टर डेवलपमेंट कर सकता है। वो कुछ भी कराते हुए असल में कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहा होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट अपने अंदर कोई एक अलग से सब्जेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, बतौर इल्म इसको पढ़ रहे हैं हम, लेकिन असल में तो कैरेक्टर डेवलपमेंट एक रूह है, एक इनलाइटनमेंट है। वो एक इंडिविजुअल के अंदर जब आती है, तो उससे ज़हूर पजीर होने वाला हर अमल इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और वो किरदार साजी ही का ही काम कर रहा होता है।
تو اچھا مجھے چیزیں بھول بھی جاتی ہیں سر آج کل کہ میں کون سی بات کر رہا تھا اور کہاں سے. میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس سے مدد سے گزرا, اور وہ یہ تھا کہ جب ہم بعض نظریات سے جڑتے ہیں, شخصیات سے جڑتے ہیں اور چیزوں کو زوم ان ہو کے دیکھنا شروع کرتے ہیں, تو ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ زوم آؤٹ جو پکچر ہوتی ہے نا وہ اوجھل ہو جاتی ہے. جی وہ رائٹ اگر رائٹ ایک لمبے عرصے کے لیے اوجھل ہو جائے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بہت بنیادی قسم کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب بالکل زوم ان کر کے چیزوں کو دیکھنا بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن زوم ان ہی میں رہنا, اسی کیفیت میں ہی رہنا, اور زوم آؤٹ منظر کو کانشیسلی یا انکانشیسلی نہ دیکھنا, اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. رائٹ رائٹ. اس میں توازن برقرار نہیں رہتا. اور کانٹیکسٹ تو نہیں میں رہتا, نے سب سے امپورٹنٹ کانٹیکس نہیں بات یہ رہتا. کانٹیکسٹ ہی نہیں رہتا. ہاں جی, تو وہ مجھے محسوس ہوا کہ کیا اچھا مطلب میں نے ایک کانشیس ایفرٹ کی تھی اس سارے سے نہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی پچھلے 4-5 سال سے یا اس سے پہلے اگر رامدی صاحب کو دیکھیں تو میں ان کے ساتھ 10-12 سال سے جڑا ہوا ہوں, ان کے لٹریچر کو پڑھا, سنا, ملاقاتیں کی, سب کچھ کیا. میں نے اس کو نا ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا کہ کیا کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ خاص اسکول کے جو نظریات ہیں اس سے کچھ گہرے اثر چھوڑ دیے ہیں. اچھا اساتذہ ہیں اگر مختلف یا مختلف شخصیات ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں, ان کی شخصیت کے اثرات تو ہماری شخصیت میں نہیں آ گئے. مطلب ان سے سیکھنا ایک چیز ہے, بہت زبردست, بہت اچھی چیز ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں, لیکن ہر انسان ایک انڈیویجول آئیڈینٹی ہے نا, اس کا اپنا ایک مزاج ہے, اپنا براٹ اپ ہے, اپنا ماحول ہے, وہ ایک اوریجنل ایک انڈیویجول ہے, ایک سیلف ہے. تو وہ میں نے اس کو ڈسکور کرنے کے بارے میں بڑا کانشیس رہا, اور گفتگویں بھی رہی, لوگوں سے میں یہ کہتا بھی رہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زوم ان چیزیں دیکھتے ہوئے آرٹیفیشلٹی اور بعض وقتی چیزیں ہمارے اوپر اتنی آ جاتی ہیں کہ مجھے لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ میں ہوں, وہ اصل میں نہیں ہوتا, وہ میں تاثر میں لے چکا ہوتا ہوں, وہ میں محبت میں لے چکا ہوتا ہوں, وہ میں نفرت میں لے چکا ہوتا ہوں, کچھ چیزیں ایسے لے لیتا ہوں. بالکل تو یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس رہا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. اس پہ میں سوچ بھی رہا ہوں, گفتگویں بھی کر رہا ہوں, اور ہماری محفلیں تو ویسے ہی جاری و ساری ہیں الحمدللہ, جو کہ ہماری کیریکٹر گروتھ سرکل کی ہیں. اس کے بعد ماشاءاللہ. ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ سے بھی ویکلی ہمارے 3 سیشنز ہوتے ہیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے, جس میں 3 مختلف گروپ کے لوگ ہمارے اس میں حصہ لیتے ہیں. مطلب اڈلٹس ہیں, اور پھر 10 سے 12-13 سال کے بچے ہیں, پھر اس سے چھوٹے بچے ہیں, ان کے ساتھ ہم یہ گفتگویں کرتے ہیں. بلکہ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جب ہم میتھ, سائنس اور یہ ساری چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں سب سے پہلے ایک بڑے سوال سے بات کو شروع کرتے ہیں, اور اس میں بھی کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور کیریکٹر بلڈنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے. کوائٹ رائٹ. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو آپ کے لیے دعائیں رہی ہیں ہماری فیملی کہ میں نے اپنی فیملی کے احساسات مجھ تک پہنچے آپ کے حوالے سے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک استاد جس سے میں جڑا ہوا ہوں, میری فیملی ان کے لیے محبت اور محسوس کرتی ہے, ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. دوسرا دعا کے حوالے سے میں نے آپ کا اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کیا, اور تیسرا ایک جو میں ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرینس سے گزر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ اس کے حوالے سے جو بھی شیئر کرنا چاہیں. بس ایک جو آخری بات ہے نا جی جو آپ نے فرمائی ہے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اصل میں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں کیریکٹر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ تو میں آپ کو وہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں کہ جس میں میرے خیال میں وہ کون کون سے ایسپیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ چاہے پیرنٹس کی طرف سے ہو یا ٹیچرز کی طرف سے ہو, جب میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا تو وہ جو کام تھا وہ اصرار کر کے میں نے یہ کہا تھا کہ بچوں کے ساتھ میری کوئی ملاقات نہیں ہوگی, یعنی اٹس ناٹ نیسسری, اس لیے کہ میں تو ادھر جا کے لیکچر دوں گا. میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, پرنسپلز کے ساتھ کر سکتا ہوں, اونرز کے ساتھ کر سکتا ہوں, ٹیچرز کے ساتھ کر سکتا ہوں, جو کہ کلچر ڈیولپ کرتے ہیں. کلچر میتھمیٹکس کا ہو, سائنس کا ہو, اسلامیات کا ہو, اردو کا ہو, انگریزی کا ہو, جو انسٹیٹیوشنل کلچر ہے وہ اثر میں کیریکٹر ڈیولپ کرتا ہے. انسٹیٹیوشنل کلچر جو ہے مثال کے طور پر, یعنی ایک بچہ جو ہے اس کو کہیں پہ بتایا نہیں جاتا. یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیل اے چائلڈ فار انسٹنس
I mean, some institutions do, but let's suppose آپ جا کے کسی نئے اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور ادھر ابھی صرف چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر سوال پوچھنے سے پہلے بچوں کو کیا کرنا ہوتا ہے. یہ کلچر ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اگر ہم لیٹ آئیں گے تو کس طرح سے ہمیں معاملہ کرنا ہوگا. ٹیچر لیٹ آئے گا تو کیا ہوگا، بچہ لیٹ آئے گا تو کیا ہوگا. ٹیچر نے اگر ایک کام کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اور بچے نے کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، پرنسپل نے کیا تو اس کے کیا ہیں، اور کسی صفائی کرنے والے نے کیا تو اس کے کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلچر ہے، اور یہ ہے جو کردار بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے لیکچرز نہیں بنا رہے. وہ جب بھی میں پوچھتا ہوتا تھا نا لوگوں سے تو کہتے تھے، ٹیچرز کہتے تھے کہ ہم 5 منٹ کا ہر سیشن سے پہلے یا ہر روز پہلی کلاس میں 5 منٹ دیتے ہیں جس میں ہم کوئی اس طرح کا واقعہ سناتے ہیں. تو میں نے کہا تو اس سے تو بچوں کو واقعات پتہ چل جائیں گے نا. اس سے کیریکٹر نہیں ڈیولپ ہوتا. کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں اور آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. میں آپ کی بات اگر اس طرح سے سن رہا ہوں کہ جس میں کنڈیمنیشن آ جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کلاس کا وہ کلچر کیا ہے. ٹھیک ہے. میں اگر آپ کی بات کو انوائٹ کر رہا ہوں تو اس کلاس کا کلچر کیا ہے. یہ کلاس کے کلچر سے اصل میں ہمارے اندر کچھ چیزیں سرایت کرتی ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ تو اصل میں یوں ہو رہا ہے نا کہ ہم بیسیکلی وی آر سٹنگ ایٹ ان اے ورچوئل کلاس روم، لیکن جس وقت وہ ایک 8 گھنٹے کا ٹائم آپ نے ایک جگہ پہ گزارنا ہے اور اس میں یہ سارا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے تو اصل میں وہ زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر اگر ٹیچرز اور پیرنٹس، آپ اگر انسٹیٹیوشن ہے آپ کا، تو ایک کام جو میں آپ کو بہت ہائیلی ریکمینڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کی ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے. ناٹ ٹیچر پیرنٹ میٹنگ، ایسوسیشن ہونی چاہیے جس میں کہ ہم اپنے جو ویژن ہے اپنے بچوں کے بارے میں، ظاہر ہے ان کا بھی انٹرسٹ ہے، ہمارا بھی انٹرسٹ ہے، اس ویژن کو شیئر کریں اور ان کی بھی ہیلپ کریں کہ وہ کس طرح سے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی ہیلپ کریں. جس وقت وہ آپ کو آ کے فیڈ بیک دیتے ہیں تو آپ کتنے اوپنلی اس کو سنتے ہیں، ڈیفینسو ہو جاتے ہیں یا سنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کلچر ہے. ٹھیک ہے. اس کلچر کے نتیجے میں اگلا فیڈ بیک یا آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. کیریکٹر اس چیز کا نام ہے. کیریکٹر اس چیز کا نام نہیں کہ ہم باتیں کیا کرتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. ہم ان باتوں کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. ہم ان باتوں کے اوپر یعنی فلاوری قسم کی باتیں کر لینا ایک، اور 5 منٹ کے لیے لیکچر دے دینا، یہ ایک چیز ہے. لیکن یہ بات کہ ٹیچر اپنی غلطی مان لیتا ہے، اس سے بچوں کے اندر ابیلٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی غلطی مان لیں بغیر ڈیفینسونیس کے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دس از واٹ ہیلپس ان ڈیولپنگ کیریکٹر ایٹ اے چائلڈ لیول. ٹھیک ہے نا جی. باقی اس کے بعد میں تو انٹلیکچوئل چیزیں بھی ہوں گی، اس میں سوالات بھی ہوں گے، اس میں آرگومنٹس بھی ہوں گی، سب کچھ کیا جائے گا. لیکن ایٹ اے چلڈرنز لیول اگر ماں باپ نماز پڑھیں تو اپنے شوق سے آ کے نماز میں کھڑا ہو جائے گا، اگرچہ اس کے اندر ابھی فیتھ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. لیٹر آن وہ ہو سکتا ہے نماز چھوڑ بھی دے اور فیتھ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے لگ پڑے، لیکن وہ کلچر ہے جو کہ امپیکٹ کر رہا ہے اس کے اوپر. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا، اٹ از ناٹ اباؤٹ اینی سبجیکٹ، اٹ از اباؤٹ دا کلچر آف دا انسٹیٹیوشن وچ ایکچولی انفلوئنسز کیریکٹر. میرا یہ شروع سے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے یہ کیا کرتا تھا کام اس وقت سے، ورنہ پیدائشی طور پر تو وہ بھی میرا آئیڈیا وہی تھا کہ اچھی باتیں کر دیں اور بس دیٹ شوڈ بی گڈ انف. درست بات. تھینک یو ویری مچ سر. ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، تاکہ وہاں اس سے بھی آپ کی رائے ہم تک پہنچ جائے. ہر فرائیڈے کو بچوں کے ساتھ ہم بچے نہیں ہیں، وہ ٹین ایجرز ہیں، ان کے ساتھ کرتے ہیں سیشن. اس میں یہ جو پچھلا ہفتہ تھا نا، اس میں اچھے اخلاق کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے سیشن کو شروع کیا اور وہ پورا ہفتہ اس پہ چلا ہے. اور سوال یہاں سے کیا تھا، ہم نے شروع کیا تھا کہ ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے یا اس کے اندر کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. اس سوال سے بات شروع کی گئی اور اس کے بعد بچوں کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ بولیں اور ان کے دماغ کے اندر جو بھی امیجز ہیں ایک اچھے انسان کے حوالے سے یا رویوں کے حوالے سے وہ بتائیں. تو ایک لمبی لسٹ میں نے وہ تھا کہ نوٹ کی بچوں سب. پہلے میں نے نوٹ کی وہ تقریباً 30 35 40 چیزیں ہم نے اکٹھی کر لی، خوبیاں اور وہ جو رویے تھے.
साथ दे रहे, फिर हमने उसको सवालात के जरिए, मतलब सवालात के जरिए कि क्या आपको ये लगता है कि ये जो फलां चीज आपने बताई है ये अपने अंदर एक खूबी है या किसी खूबी का इजहार है, मतलब एक शेड है, जैसे कलर के शेड होते हैं। तो इस तरीके से कर कर करके हम तकरीबन 6 तक पहुंच गए, 6-7 खूबियों तक। मतलब उनको, मतलब ऐसे महसूस, अच्छा ये मैं सवालात दे रहा था, बच्चे ये सोच रहे थे और सोचने के बाद ग्रुप में भी वो मैसेज करके बता रहे थे, सर हमें लगता है कि ये जो रहम है अपने अंदर ये कोई खूबी नहीं है, बुनियादी खूबी नहीं है, ये असल में सच्चाई का इजहार। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने वो 6-7 ना पे आ गए। और इस दौरान साफ है कि मेरे सामने सारी नई चीजें आ रही थी, मैं खुद भी सोच रहा था, देख रहा था चीजों को। तो वो मुख्तसर ये कि मुझे ऐसे महसूस हुआ, अब ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रख रहा हूँ मौजूदा, वो ये है कि जो अच्छे अखलाक हैं उससे जो रवैये नमूदार हो, उस अगर एक माइंड सेट है, एक पर्सपेक्टिव है, उसी से ही निकलेंगे। जब निकलेंगे वो सादर बाद रवैये और बाद एक्शंस की सूरत में दिखेंगे। वो जो एक्शन करेंगे वो हर एक्शन असल में एक फैसला है। राइट। मुझे ऐसे महसूस, जो आप भी फरमाते रहते हैं, हर एक्शन असल में एक फैसला है जो मेरे दिमाग ने किया, और वो फैसला एक ख्याल से शुरू हुआ है। राइट। एक ख्याल से शुरू हुआ है और ख्याल के बाद वो उसके बाद कुछ सोचा समझा गया है, उसके ऊपर कुछ रिसर्च की गई है, उसकी हकीकत तक पहुंचा गया है, उसके बाद उस पर फैसला किया गया है। तो इसके बाद मैंने जब चीजों को देखना, उसकी टर्मिनोलॉजीज में भी देखना शुरू किया, तो मुझे चीजें कुछ फलसफे से, कुछ सूफीज्म से, कुछ इस तरीके से, तो मुझे अभी तक जो चीज समझ आई है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि असल में तो ये 4 स्टेप्स हैं और 4 खूबियां हैं। बाकी सारी की सारी चीजें इसी से ही निकल रही हैं या उसको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि बिल्कुल। इखलास, सदाकत, अदल और एहसान। मतलब इसको मैंने मिसालों से भी वादे किया अपने बच्चों के सामने, और बच्चों ने भी अपनी मिसालें दी कि मतलब मैंने अगर एकेडमी खोलने का ख्याल आया है मुझे, तो अब ये ख्याल जो है, इस ख्याल को इखलास और पाकीदा होना चाहिए, इखलास पे मबनी होना चाहिए। इस ख्याल को यूं भी हो सकता है कि मैं यूं सोचूं कि मैंने एकेडमी इसलिए खोलनी है कि जो स्किल मुझे आती है वो इस इर्द गिर्द इलाके में किसी को नहीं आती, लिहाजा मैं इससे पैसे बना सकता हूँ, और लोगों को क्योंकि स्किल का नहीं पता। ये भी मेरी नीयत हो सकती है, ये मेरी नीयत हो सकती है कि क्योंकि मैं फायदा पहुंचा सकता हूँ इस स्किल से, और नतीजे की सूरत में मेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। ये भी, मतलब एक से ज्यादा नीयतें हो सकती हैं, लेकिन अच्छे अखलाक वाला इंसान अपनी नीयत को साफ रखेगा, सही नीयत बनाएगा, इखलास पे मबनी होगा। फिर उस पर कुछ रिसर्चेस करेगा कि एकेडमी मैंने खोलनी है, उस पे इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, लोग कितने इंक्लाइन हैं, क्या रुझान है, मार्केट का क्या रुझान है। तो वो मैं जो सारी चीजें कलेक्ट करूंगा, रिसर्च करूंगा, ये असल में वो सदाकत है कि सच्ची बात मुझे पता चले, हकीकी बात मुझे पता चले, और उसके लेकिन बाद ये मैं एक इसमें से डिसीजन अक्सर लूंगा। चीज़ें जो है ना, ये आपके अंदर हो रही हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें अंदर हो रही हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ओपन अप। मैं मिसाल के तौर पर वो सिर्फ बातें करके ओपन अप हो सकती हैं। जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात फरमाई है कि आप ये सारी एक्सरसाइज जो करवाते हैं, ये असल में है एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। ठीक है, जिससे कि हमें समझ में आ गई बात, बच्चों को भी शायद समझ में आ गई बात, और हमने उसको बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया। लेकिन अब लेट अस स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें सजेस्ट ये करूँगा कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप ये कहें मिसाल के तौर पर कि अब हमने ये कुछ बिहेवियर्स डिसाइड किए हैं कि जो हमें सच्चाई के लिए, मिसाल के तौर पर सच्चाई के लिए हमारे एक बिहेवियर ये है कि हम अपनी गलती मान लेंगे। और आइंदा आप सब ने, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर गोइंग टू हेल्प मी, मेरी इसमें मदद करेंगे कि अगर आप कभी ये देखें कि मैंने अपनी गलती मानने में गलत कमी की है, तो आपने मुझे करेक्ट करना है। ठीक है, दिस इज़ वेयर प्रैक्टिस इज स्टार्टिंग। अब आपने वो सारी एक्सरसाइज कर ली जो पीछे की थी, अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो कि चलो भी अब तुम शुरू कर दो, अभी करना नहीं, मैं ये करता हूं कि मैं शुरू करता हूं। मैं उनसे भी कोई डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वाक़ई हो जाएगी। जिस वक़्त वो आपकी डिविएशंस को नोट करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली असल में वो अपनी डिविएशंस को भी नोट करने लग पड़ेंगे। मेरा ये ख़्याल है, ये मेरी थ्योरी है। ठीक है जी। और अभी तक जब भी कभी ऐसा हुआ है तो इट हैज़ ऑलवेज़ हेल्प्ड। ऐसा ये नहीं कि इमीडिएटली फ़र्क पड़ता है,
لیکن جس وقت ایک بچے کو آپ یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ اب آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے ٹھیک کرنے میں، یعنی وین ایور یو سی می ڈیویٹنگ فرام مائی پرنسپلز ہیلپ می ریکگنائز دیٹ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اور وہ انکریجڈ ہو، ٹھیک ہے جی، ہی از انکریج ٹو سے اٹ آؤٹ لاؤڈ کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور میں اس کو بجائے ڈیفینسو ہونے کے یا بجائے اس کے کہ اس کو سنب کرنے کے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو واٹ ول ہیپن آفٹر دیٹ از کہ دس ول ایکچولی اسٹارٹ، the child will actually start noticing کہ وہ خود بھی کدھر کدھر ڈیویٹ کر رہے ہیں ان ڈیو ٹائم، امیجیٹلی نہیں، ان ڈیو ٹائم. اور پھر وہ صرف اس کا ایک غلط افیکٹ بھی ہوگا، وہ جا کے شاید اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی کرے گا، اور وہاں پر وہ اس کو مشکل پیش آ جائے گی. تو یہ ادھر ہے جدھر کہ آپ کو پیرنٹ اور ٹیچر کی کوآرڈینیشن چاہیے، کہ جدھر وہ بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں آپ کا تعاون بھی چاہیے. آئی تھنک دس از ویئر دیٹ جس کو کہتے ہیں نا ٹائر ہٹس دا روڈ. آپ نے تھیوری بتا دی، آپ نے اس کو انٹلیکچوئل ایکسرسائز سے گزار دیا، اب کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ جس میں وہ، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں ریفلیکٹیو ہو جاؤں کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں، میرے سے ایسا کیوں ہو گیا، مجھے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے پھر. تو بہت اچھا ہے جی، ماشاء اللہ، اٹس ونڈرفل. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہم سب کو اس میں اچھی کنٹریبیوشن کے قابل بنائے انشاءاللہ. آمین Thank you very آمین. much. بہت بہت شکریہ موہی صاحب، آج کا وقت تھینک ہمارا یو ویری، ختم ہو گیا. بہت شکریہ جی، آپ نے پورا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. گھنٹہ پین برداشت کر لیا. نہیں آج تھینک یو تو سو مچ. اٹ واز ناٹ پینفل، صرف تھوڑا سا بیٹھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گا ٹھیک، اللہ کرم کرے گا. تھینک یو ویری مچ جی، خدا حافظ جی، السلام علیکم. فی امان اللہ.